بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی میں ان 5 عورتوں سے کبھی جھگڑا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ اگر ان 5 عورتوں سے جھگڑا کیا تو تمہارا ہنستا بستا گھر بھی اجڑے گا اور تمہاری دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ان 5 عورتوں سے کبھی جھگڑا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زندگی ایک ایسا سفر ہے جہاں ہم بے شمار رشتوں سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ رشتے نہ صرف ہماری خوشیوں کے ضامن ہوتے ہیں بلکہ ہمارے سکون اور کامیابی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تاہم کبھی کبھار ہم غصے، جذباتی بے قابو پن یا اپنی انا کے باعث ان رشتوں کو نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں، اور اس کا احساس تب ہوتا ہے جب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے جھگڑا کرنا زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ جھگڑا نہ صرف ہماری دنیا کو متاثر کرتا ہے بلکہ ہماری آخرت پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑے کا انجام کتنا سنگین ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کے ارد گرد بھی وہ عورتیں موجود ہیں جن کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے سے آپ کی زندگی میں بے سکونی آ سکتی ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ تعلقات کو سنبھالنا کیوں اہم ہے اور ان کے ساتھ جھگڑے کے نقصانات کیا ہیں۔ آئیے ان 5 عورتوں کی شناخت اور ان سے جھگڑے سے بچنے کے طریقوں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ 5 عورتوں سے کبھی جھگڑا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں نمبر 1، ماں۔ محترم ناظرین، ماں وہ ہستی ہے جس نے ہمیں دنیا میں لانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہماری پرورش کی اور ہمیشہ ہمارے لیے دعائیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھائے رکھا اور تکلیف سے اسے جنا۔ سورۃ اللقمان۔ ماں کے ساتھ جھگڑا نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کی دعائیں انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے اور اس کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے اپنے والد سے شکایت کی کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں رہا۔ والد نے اس سے پوچھا، کیا تم نے اپنی ماں کی دعائیں لینی چھوڑ دی ہیں؟ نوجوان نے سر جھکا کر لیا اور کہا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ تلخی سے پیش آ رہا تھا۔ والد نے کہا، ماں کی دعاؤں کے بغیر زندگی میں سکون نہیں آ سکتا۔ نوجوان نے ماں سے معافی مانگی اور اپنی زندگی میں سکون اور برکت واپس آ گئی۔ 5 عورتوں سے کبھی جھگڑا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے میں۔ نمبر 2، بہن۔ محترم ناظرین، بہن وہ رشتہ ہے جو ہمیشہ ہماری زندگی میں موجود رہتا ہے۔ وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتی ہے اور دکھ میں ہمارا سہارا بنتی ہے۔ اگر ہم بہن کے ساتھ بدسلوکی کریں یا جھگڑا کریں تو یہ رشتہ کمزور ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی کے لیے بہن کی عزت اور احترام اور اس کے کردار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ اپنی زندگی میں برکت اور کامیابی دیکھے گا۔ بہن کے ساتھ اچھے تعلقات نہ صرف خاندانی سکون کا باعث بنتے ہیں بلکہ محبت اور اتحاد کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ 5 عورتوں سے کبھی جھگڑا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے میں۔ نمبر 3، بیوی۔ محترم ناظرین، بیوی وہ ساتھی ہے جو خوشی اور غم کے ہر لمحے میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ازدواجی رشتہ محبت، اعتماد اور احترام پر مبنی ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ جھگڑا یا بدسلوکی نہ صرف گھریلو سکون کو متاثر کرتی ہے بلکہ بچوں کی تربیت اور خاندانی ماحول کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات نہ صرف گھریلو ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں بلکہ خاندان کے لیے ایک مثبت مثال بھی قائم کرتے ہیں۔ 5 عورتوں سے کبھی جھگڑا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے میں۔ نمبر 4، بیٹی۔
محترم ناظرین، بیٹی اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور رحمت ہے۔ بیٹی کے ساتھ محبت اور عزت کا برتاؤ کرنا والدین کے کردار کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کے ساتھ حسن و سلوک کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بیٹی کے ساتھ جھگڑا یا اس کے جذبات کو نظر انداز کرنا نہ صرف والدین کے کردار پر سوالیہ نشان ہوتا ہے، بلکہ بیٹی کی خود اعتمادی کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ 5 عورتوں سے کبھی جھگڑا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے میں۔ نمبر 5، ساس۔ محترم ناظرین، ساس یا خاندان کی بزرگ خواتین تجربے اور حکمت کی علامت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جھگڑا اکثر گھر کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ ان کے ساتھ حسن و سلوک اور احترام نہ صرف خاندانی تعلقات کو مضبوط بناتا ہے، بلکہ گھر میں سکون اور محبت کی فضا قائم رکھتا ہے۔ ان عورتوں کے ساتھ جھگڑے کے نتائج ہمیشہ منفی ہوتے ہیں۔ یہ جھگڑے نہ صرف تعلقات کو کمزور کرتے ہیں، بلکہ جذباتی اور نفسیاتی سکون کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ان کے اثرات نہ صرف فرد پر بلکہ پورے خاندان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کا ایک واقعہ مشہور ہے، جب ایک مرد نے شکایت کی کہ اس کی بیوی اس پر غصہ کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ تمہاری دیکھ بھال کرتی ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور تمہاری ضروریات پوری کرتی ہے۔ اگر وہ تم پر غصہ کر بھی لے تو اس کا احترام کرو اور اسے معاف کر دو۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ عورت کے احترام میں اللہ کی خوشنودی کیسے شامل ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت کے دل کو جیتنے اور اس کے احترام کے ذریعے ایک مرد نہ صرف دنیا میں سکون حاصل کر سکتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے بے پناہ انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب میں قرآن و سنت کی روشنی اور بزرگان دین کے تجربات و اقوال کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ عورت جو انسانیات کی بقا اور محبت کی علامت ہے، اس کی عزت کرنا نہ صرف ایک سماجی ضرورت ہے، بلکہ ایمان کی خوبصورتی اور اخلاقیات کا ایک بلند معیار بھی ہے۔ ایک مرد جو اپنی بیوی، ماں، بہن یا بیٹی کی عزت کرتا ہے، وہ دراصل اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ عورت کے احترام کو اللہ کے نزدیک عبادت کی حیثیت حاصل ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق اس حقیقت سے بھرے پڑے ہیں کہ جو مرد عورتوں کا احترام کرتے تھے، اللہ نے انہیں غیر معمولی درجات اور انعامات سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے، جو اپنی ازدواج مطہرات کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت کا برتاؤ فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یہ حدیث نہ صرف احترام کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیار کو خود اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا۔ اب تصور کریں کہ ایک مرد جو اپنی بیوی کو محبت اور عزت دیتا ہے، اس کے لیے دنیا، قبر اور آخرت میں کیسا شاندار بدلہ تیار کیا گیا ہوگا۔ دنیا میں وہ سکون اور خوشی کا گہوارہ بن جاتا ہے، اس کی اولاد اس کی نیکیوں کی گواہی دیتی ہے اور اس کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ لیکن یہ صرف آغاز ہے، اصل انعام قبر اور آخرت میں سامنے آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ اجر عطا فرماتا ہے جس کا تصور بھی انسان کے دل کو سکون اور راحت بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں مرد کو سکون قلب عطا کرتا ہے۔ یہ سکون نہ صرف اس کی ذاتی زندگی کو خوشحال بناتا ہے، بلکہ اس کے گھر کو محبت اور امن کا مرکز بھی بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دعائیں اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتی ہیں اور اس کی زندگی میں برکت کا سبب بنتی ہیں۔ قبر میں جو ایک تاریک اور تنہائی کا مقام ہوتا ہے، اسے مرد کے لیے رحمت اور روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو مرد عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے قبر میں راحت کے فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایسے شخص کے گناہوں کی معافی کی خاص التجا کی جاتی ہے
اور قبر جنت کی ایک کھڑکی بن جاتی ہے۔ آخرت میں یہ عزت کرنے والے مرد اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ قیامت کے دن ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کی خاص نظر کرم ہوگی۔ جنت میں ان کے لیے خصوصی انعامات اور بلند درجے رکھے گئے ہیں۔ عورت کی عزت کرنا صرف ایک سماجی ذمہ داری یا اخلاقی تقاضا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی عبادت کا ایک خوبصورت پہلو ہے جس میں بندے کی نیت اور عمل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔